وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. درود پڑھ دیجئے محمد میں اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کرنا چاہوں گا تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے گا تاکہ گفتگو کرنا ہمارے لیے سہل ہو جائے، اور آپ تمام مومنین سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے گا تاکہ بعد میں آنے والے مومن کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور ایک مجلس کا ماحول اپنے مقام پر باقی رہے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد وعلی. اعزائے گرامی قدر، ہمارا عنوان اس وقت تھا اصحاب امیر المومنین، اور اس عنوان کے تحت ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو انسان کامل ہیں. بعض افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں ہم نے احساس دیا ہے لیکن انہیں احساس ہوتا نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں ہمیں آنکھیں دی ہے لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بعض کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. بلکہ قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے جانور بھی ان سے بہتر ہیں. تو جو آپ کو کبھی کبھار روایات میں جملہ نظر آئے کہ جو ولائے علی کا دشمن ہو وہ جانور سے بھی بدتر ہے، تو پھر تعجب نہیں کیجئے گا، وہ قرآن ہی کی تفسیر میں حدیث آئی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جانور کی طرح ہیں، پھر قرآن نے کہا نہیں جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم ازل، ان سے بھی پست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی کہ وہ عقل سے کام لے سکے، وہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکے. تمہیں تو ہم نے عقل دی تھی اور پھر سارے اعضاء و جوارح بھی دیے تھے، تو جس کو عقل نہیں دی تھی اور جس کو عقل دی تھی وہ دونوں برابر ہو گئے. پھر کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم تمہیں عقل نہ دیتے، تمہارا بھی وہی حال ہوتا جو جانوروں کا حال ہوتا. لیکن تم نے عقل پانے کے باوجود بھی جانوروں کی طرح عمل کیا ہے، تو تم جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں سے زیادہ پسند. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پست ہیں، اور حتیٰ قرآن کریم نے کہا یہ حیوان سے بھی پست ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان تو کہلانے کے لائق ہیں لیکن کبھی یہ انسان ہوتے ہیں کبھی حیوان ہوتے ہیں. اور انسان کو پروردگار سے ہمیشہ یہ مانگتا رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں صحیح راستے پر ثابت قدم فرما. ایسا نہ ہو کہ آج ہم انسان ہو کل پھر ہم انسان نما بن جائیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ 4 کیٹیگریز جو میں آپ کی خدمت بیان کروں گا، ہمارے آپ کے بارے میں پروردگار نے کوئی وعدہ نہیں لیا ہے کہ اگر وہ پہلے کیٹیگری کے اندر داخل ہو گئے تو اب دوسری میں نہیں آ سکتے. نہیں، جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ بھی ممکن ہے کہ پست ہو جائیں اور چوتھی کیٹیگری میں چلے جائیں، 4th شیڈول میں چلے جائیں. اور کچھ ایسے ہیں جو یہ 4th شیڈول سے نکل کر چوتھی کیٹیگری سے نکل کر وہ پہلی کیٹیگری میں چلے جائیں. کیسے؟ حور علیہ السلام چوتھی کیٹیگری سے پہلی کیٹیگری میں چلے. اور کچھ ایسے جو پہلی کیٹیگری کے اندر موجود تھے، خود مولا حسین کو خط لکھنے والے تھے، مولا حسین کو بلانے والے تھے، لیکن جب حسین مظلوم ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف کی نصرت نہیں کی ہے بلکہ خود حسین کا قتل کیا. تو کیا کیسے تھی اور پھر کیسے بن گئی؟ تو 4 طرح کے افراد ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان نما ہیں لیکن حیوان سے پست ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آج انسان ہیں کل نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو انسان کامل ہیں، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے میثم تمار تھے، جیسے جناب کمیل تھے، جیسے سہل ابن حنیف تھے، جیسے عثمان ابن حنیف تھے، جیسے اویس قرنی تھے، جیسے عمر ابن حمد خزائی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کامل ہیں، لیکن انسان کامل اور ہے، انسان اکمل اور ہے.
مالک اشتر انسان کامل ہے، لیکن مالک کے امام مولا علی انسان اکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے میدان میں مالک اشتر نے بھی اتنے ہی کفار کو اور اتنے ہی دشمنوں کو واسطہ جہنم کیا جتنا علی بن ابی طالب نے کیا تھا۔ لیلۃ الحریر، علی بن ابی طالب کفار کو مارے جا رہے تھے، دشمنوں کو مارے جا رہے تھے اور نعرے تکبیر بلند کرتے جا رہے تھے۔ مالک اشتر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، دوسرا کان علی بن ابی طالب کی طرف ہے۔ کتنی تکبیر علی نے کہی، اتنا انہوں نے اپنے دشمنوں کو مارا ہے، اس کا مطلب میں نے بھی اتنا ہی مارنا ہے جتنا میرے مولا مار رہے ہیں۔ 530 دشمنوں کو علی نے مارا، اور مالک اشتر کہتے ہیں میں نے بھی اشارہ لگایا یا امیر المومنین میں نے بھی اتنے ہی لوگوں کو مارا ہے۔ علی نے فرمایا اے مالک تیرے مارنے میں میرے مارنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی تلوار سے مارا ہے، میں نے بھی تلوار سے مارا ہے، میں نے بھی اسی رات میں مارا ہے، آپ نے بھی اسی رات میں مارا ہے، کوئی فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے جو تیرے سامنے دشمن آ رہا تھا تو اسے مار رہا تھا، علی دشمن کو دیکھ کر نہیں مارا تھا، اس کی نسل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی محب پیدا ہو سکتا تھا علی اسے چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ شاید وجہ یہ ہو، زیارت امین اللہ کا جملہ یہ ہے، ہم مولا امام علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ زیارت ایسی ہے جو ہر امام کے روزے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ مولا کے روزے پر جب آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، اس کا نام ہے السلام علیکم یا امین اللہ، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امین، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امین، تجھ پر ہمارا سلام۔ کیا کہنے علی کے، کبھی اللہ اسے اپنا امین کہتا ہے، کبھی محمد ہجرت کے وقت اپنا امین علی کو ہوتا ہے۔ وہ امین امین اللہ بھی ہے، امین رسول خدا بھی ہے۔ تو امین اللہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں امین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اے علی میں نے تجھے امانت سپرد کی ہے۔ کیا امانت ہے؟ امانت یہ ہے خبردار صرف تیری تلوار میرے دشمن پر چلے، جو میرے محب پیدا ہونے والے ان پر تلوار نہ چلے۔ یہی وجہ ہے علی ہر آنے والے پر تلوار نہیں چلاتے، نسلوں کو دیکھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اس پر تلوار چل جائے، جس کی نسل میں کوئی محب ہوگا پیدا ہونے والا ہو، امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس لیے علی نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے تھے، امانت الہی کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ علی ہے امین اللہ، علی ہے انسان کامل۔ اور جو لوگ حیوان کی منزلت پر چلے گئے ان کا ذکر بھی زیارت عاشورہ کے اندر آیا ہے۔ زیارت عاشورہ میں وہ افراد کا بھی ذکر ہے کہ جو انسان کامل تھے اور انسان اکمل تھی، اور افراد کا بھی ذکر ہے کہ جو پست ہو گئے اور حیوان بن گئے۔ اور عجیب زیارت ہے، نام لے کر ذکر کیا گیا۔ کون تھا جو پست تھا؟ یزید پر لعنت، تا ابن زیاد پر لعنت، تا عمر سعد پر لعنت، تا شیبر پر لعنت، تا ہرملہ پر لعنت، تا آل مروان پر لعنت۔ یہ افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے اسلام سے، رسول اسلام سے اور اولاد رسول اسلام سے، تو ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، نام لے کر لعنت بھیجی گئی۔ اور کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی خدمت کی، ان کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے۔ صرف حسین اپنے نام کے آگے علیہ السلام نہیں لگواتے، جو وہ حسین سے جو جائے نبی علیہ السلام لگواتے۔ اب ہم حبیب کا نام بھی لیں گے تو کہیں گے حبیب علیہ السلام، مسلم ابن عقیل کا نام بھی لیں گے کہیں گے مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ تمام شہدائے کربلا کو جس نے علیہ السلام بنایا ہو وہ خود کتنا بڑا علیہ السلام۔ اور دیکھیے گا یہ ضروری تھا اس زمانے کے اندر۔ بس اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے صرف تعلیمات اہل بیت بیان ہونی چاہیے، درسی تبلیغ ہونی چاہیے، مسلسل نماز روزے کے بارے میں تبلیغ ہونی چاہیے۔ بعض افراد ہوئے تو کہتے نہیں، ممبر کا حق یہ ہے کہ علی کا ذکر ہونا چاہیے۔
علی علی ہونا چاہیے، حسین حسین ہونا چاہیے، اور ہماری عوام کنفیوز ہے کیا کیا جائے، ہم اس مجلس میں جائیں، ہم اس مجلس میں جائیں۔ اس مسئلے کو حل کیا ہے رہبر شہید نے، آیت اللہ خامنائی، کہ جن کے جنازے کے اندر افراد کی طاقت یہ بتا رہی ہے کہ جسموں پر حکومت کرنے والے اور لوگ ہیں، دلوں پر حکومت کرنے والے اور لوگ۔ ایک مرتبہ کسی نے آغا جان سے کہا کہ آغا یہ بتائیے کہ ممبر پر آ کر جو علی علی کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں؟ لوگوں کو ابھی نماز روزوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو تو حجاب کی ضرورت ہے، لوگوں کو تو سکھانا ہے کہ داڑھی کے مسائل کیا ہے، لوگوں کو بتانا ہے رشوت سے دور رہنا ہے، سود سے دور رہنا ہے، محرمات سے دور رہنا ہے۔ تو جو لوگ آتے ہیں ممبر پر اور لوگوں کو تعلیمات اہل بیت سے روشناس نہیں کرواتے، کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ وہ صرف علی علی بیان کرتے رہتے ہیں، حسین حسین بیان کرتے رہتے ہیں؟ آغا جان نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے جو علی بیان کر رہا ہے اسے بیان کرنے دو۔ کیوں؟ توجہ رکھیے گا، وجہ کیا بیان کی ہے؟ اس لیے کہ اگر اس نے علی کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا تو جو علی تک آ گیا وہ خود بخود پوری شریعت تک آ گیا۔ جو صحیح طریقے سے حسین تک آ گیا وہ خود بخود نماز تک آ گیا، وہ خود بخود روزے تک آ گیا، وہ خود بخود جہاد تک آ گیا، وہ خود بخود حج تک آ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اہل بیت تک پہنچ گیا وہ پورے دین تک پہنچ گیا۔ اور اسی کو تو دوسرے جملوں میں خواجہ اجمیری نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ جو حسین تک آ گیا وہ پورے دین تک آ گیا۔ صحیح طریقے سے کسی نے حسین تک پہنچا دیا تو خود بخود نماز تک پہنچا دیا، خود بخود روزوں تک پہنچا دیا، خود بخود زکات تک پہنچا دیا۔ اسی لیے تو ہم زیارت کے اندر جملے کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ جملے ایسے جو مشترک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ اے مولا حسین، آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ میری خوش نصیبی، تو میں آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ اعلان کرتا ہوں، آپ ہی ہیں جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا، آپ ہی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ ہی ہیں جنہوں نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو منکر کیا ہے۔ سارا خیر آپ کی جانب سے نکل رہا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ نمازی ہے، نماز پڑھنا تو نعوذ باللہ، میں یہ لفظ سمجھانے کے بچوں سے کہہ رہا، نماز پڑھنا تو مقصرین کا کام ہے۔ اگر یہ لفظ آپ نے استعمال کیا نا تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، جو 17 رکعت نماز پڑھنے والا ہو وہ مقصر ہوتا ہے، تو جو 1000 رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا، اگر اس امام کو تم نے مقصر کہہ دیا تو تم خود سب سے بڑا مقصر کہلاؤ گے۔ اس لیے نماز پڑھنا یہ کسی اعتبار سے تفسیر نہیں ہے، یہی تو اصل دین ہے۔ ہزار رکعت نماز ائمہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ یہی اصل دین ہے جو اس سے پھر جائے گا۔ حقیقت میں تو وہ تقصیر کرنے والا ہے، ہم تو ہزار رکعت نماز پڑھنے والے تھے۔ تو علی کا صحیح تعارف اگر پہنچ گیا تو پھر ساری خوبیوں تک انسان خود بخود چلا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے جو دشمن علی تھا اس کو صرف نام علی سے گھبراہٹ نہیں ہے، اس کو پورے دین علی سے بے چینی ہے۔ اس لیے آپ کو علی کے یہاں نمازیں بھی ملیں گے، قرآن بھی ملے گا، اہل بیت بھی ملیں گے، آپ کو روزے بھی ملیں گے، نمازیں بھی ملیں گے، لیکن جو دشمن علی ہوگا وہاں نہ نماز ملے گی، وہاں نہ قرآن ملے گا۔ اور یہ جملے وہ ہیں جو مناظرے میں بیان کیے مولانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے۔ کہے حاکم شام تیرا گھر اور ہے ہمارا گھر اور ہے، ہمارے گھر میں جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، اور تیرے گھر میں گانے بجانے والیاں گانا بجایا کرتی ہیں۔ ہمارا گھر وہ ہے جہاں آب و کوثر
جیسا پانی آتا ہے. تیرا گھر وہ ہے جہاں شرابیں پی جاتی ہے. ہر خیر آپ کو اس گھر میں ملے گا. اور یہ بھی جناب ام سلمہ سے کہا تھا جب وہ جانا چاہتی تھی چادر تطہیر کے اندر تو کیا فرمایا؟ فرمایا انتی الی خیر، اے ام سلمہ تم خیر کی طرف ہو، تم خیر کی طرف ہو، تم اور ہو یہ اور ہے. کیا مطلب؟ یہ کیا خیر کی طرف نہیں ہے؟ کہا نہیں، تم خیر کی طرف ہو، یہ تو خود خیر ہے. ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا خیر علی اور اولاد علی کے در موجود ہے. البتہ اس کا آغاز دشمن نے کیا ہے تو کس انداز سے کیا؟ نام علی رکھنے پر پابندی لگا دی. اور مولانا سید سجاد نے یہی تو جب اپنا تعارف پیش کیا تھا کہا میرا نام علی بن الحسین ہے. تو ابن زیاد نے بھی کہا، یزید نے بھی کہا، دونوں مقامات کی روایت ملتی ہے. دونوں نے کہا کہ تو علی بن حسین، ہم نے تو علی بن حسین کو مارا تھا، تو کیسے آ گیا؟ کہ میرا نام بھی علی بن حسین ہے، وہ میرا بھائی تو اس کو مارا. دونوں نے سن کر کہا وہ بھی علی بن حسین، یہ بھی علی بن حسین. کہنے لگا تیرے باپ حسین کو علی نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آتا تھا؟ کہ میرے بابا نے فرماتے تھے میرے بابا خدا کی قسم اگر خدا مجھے 100 کہے گی تو سب کا نام علی ہوگا. یہ نام رکھنا خود ایک جہاد ہے. ہم نے سمجھو تو سب جہاد تلوار سے ہوتا ہے، سب جہاد قلم سے ہوتا ہے. نہیں عزیزوں، بچوں کے نام رکھنا بھی جہاد ہوتا ہے. اور اگر نام یہ حقیقت نہیں رکھتے تو کیوں بعض دشمنان اہل بیت کے ملکوں سے حیدر اور عباس نام کے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ نام ہی سے تو گھبراتے ہیں. اور کتنے ہمارے برادران ہیں ان کو بھی اسی صدقے کے اندر ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. بھائی نام ان کا ایسا ہے، وہ کسی اور عقیدے پر ہے، لیکن کہا نام بھی نہ رکھو. تو ہمیں نام ہی رکھنے جن سے جہاد کرنا ہے. ایک جہاد تلوار سے ہوتا ہے، ایک جہاد نام رکھ کر ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے بچوں سے درخواست کروں گا جب وہ شادی کو تو پہنچے پروردگار آپ کو صاحب اولاد کرے تو یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں کون سا اہل بیت کا فرد کا نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ دشمنوں کے لیے کھٹکنے والا ہے. وہ نام رکھا جائے. مہدی انتہائی خوبصورت نام. عسکری ہمارے یہاں کم نام رکھا جاتا ہے، یہ نام رکھا جائے. تقی اور نقی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا نام ہے، یہ نام بھی ہمارے یہاں کم رکھے جاتے ہیں، یہ نام بھی رکھے جائیں. تو اہل بیت کا ہر فرد وہ ہے جو محمد ہے. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ماشاءاللہ سب ایک آواز ہوگا. کیا بات ہے، خدا زندگی ہے. تو دشمن نے ایسے سے کام شروع کیا ہے. علی جو خوبیوں کا مجموعہ ہے اسے دور کیا، پھر نام علی سے دور کیا. پھر تیسرا کام یہ کیا کہ وہ حدیث وہ فضائل کے جو علی بن ابی طالب کے شان میں آئے تھے کہا یہ علی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے. پوری کتابیں لکھی ہے بعد میں جا کر علماء کرام نے. کتابوں کا نام کیا ہے؟ الموضوعات. یعنی اس کتاب کے اندر ہم نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو نبی کے نام سے گھڑی گئی تھی. صرف جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان کی جلدوں پر جلدیں بن گئی. اور سوچئے کہ یہ روایتیں جو ہم تک اتنے مستحکم طریقے سے پہنچی ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کتنی اور روایتیں جو گھڑی گئی ہوں گی. نبی نے فرمایا تھا یہ روایت ایسی ہے کہ جو ہمارے برادران بھی کہتے ہیں یہ جھوٹی روایت ہے. نبی نے کچھ اور فرمایا تھا، اس نے جا کر تبدیل کر دیا. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا اذا رأيتم فلانا على منبری فاقتلوه. میں نے تو فلان کا استعمال کیا تھا، اگر دیکھیں کس کا نام موجود ہے کہ اگر تم میرے جانے کے بعد اس فلاں کو میرے منبر پر دیکھو تو تمہاری ذمہ داری ہے اسے میرے منبر پر قتل کر دینا. میرا منبر ہر ناقص و ہر قص و ناقص کے لیے نہیں ہے. میرا منبر جو میرے علم کا وارث ہو اس کے لیے ہے. اس لیے اگر اسی نے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دینا. آپ دیکھیں اس کا نام تحریف کیسے کی گئی. اس کا نام نہیں تبدیل کیا، سب کو معلوم تھا نام یہی ہے اور نام آج بھی کتابوں میں موجود ہے، سب جانتے نام یہی ہے. اس سے کیا کام کیا؟
عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے فقتلو، ایک لفظ ہے فقبلو۔ فقتلو کا مطلب ہوتا ہے قتل کر دینا، فقبلو کا مطلب ہوتا ہے چوم لینا۔ ایک نقطے کا فرق ہے۔ اس سے کہا میں بھی مانتا ہوں نبی نے یہ فرمایا تھا، میرا نام لیا تھا، جب مجھے ممبر پر دیکھو تو میرے ساتھ کیا کرنا، کہا نبی نے فرمایا تھا فقبلو، تو مجھے اگر چوم لینا۔ اس کو چومنے والے بھی جیسے ہی ہوں گے، جو نجاست کو چومنے والے ہوں وہ اہل بیت سے دور ہوں گے، اور جو طاہر ہوں گے وہی آیت تطہیر کے مصداق کے قریب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اور کتنی ساری روایات میں تبدیلی کی گئی۔ باقاعدہ ایک روایت موجود ہے، اور یہ بھی ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک دن ایک مشہور صحابی کو بلایا گیا، سمرہ بن جندب ان کا نام ہے، ان کو بلایا گیا، کہا کہ تمہاری شہرت، لوگ تمہیں سنتے ہیں، لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت جس کو لوگ جانتے ہیں کہ علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ تم کہو کہ علی کے بارے میں نہیں، علی کے قاتل ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے کہا مجھے کیا ملے گا، کہ 1,00,000 درہم، کہ بہت کم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں کر نہیں سکتا، کر سکتا ہوں، کم ہے، کہ 2,00,000، کہ کم، کہ 3,00,000، کہ نہیں اس میں بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا، کہ 4,00,000، بس اس سے زیادہ میں نہیں، 4,00,000 درہم دیے گئے، اور اس کو کہا کہ جاؤ ممبر پر جا کر یہ کام کرنا۔ اور کون سی آیت؟ آیتوں میں کمال یہ ہوتا ہے کہ نام علی موجود نہیں ہے، لیکن جو صفات موجود ہیں وہ علی کے علاوہ کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں رب کی مرضی خریدتے ہیں۔ کون ایسا ہے جو رب کی مرضی خریدنے والا ہوگا؟ مرضی ہی سے نکلا ہے لفظ رضی اللہ، رضی اللہ ہونا اور ہے، مرضی رب خرید لینا اور ہے۔ یا میں جملوں کو تبدیل کر دوں، حقیقت میں تو رضی اللہ کہا ہی اسے جائے گا جو اب مرضی رب خریدنے والے کو راضی کر دے گا۔ اور یہ سودا بھی کم ہوا ہے، بیچا ہے اپنا نفس، خریدا ہے مرضی۔ عام طور پر جب ہم معاملہ کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ سوتے ہیں جب کرتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب بیدار ہو، جاگے ہوئے ہوں، تب جا کر معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہوا ہے تاریخ بشریت، سونے والا اپنا نفس بیچ رہا ہے، رب العالمین خرید رہا ہے۔ جس کا سونا ایسا ہو اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے۔ اور بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو ولی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو 4,00,000 درہم دیے گئے، کہو یہ تو آیت ہے، یہ علی کے لیے نہیں، قاتل علی کے لیے اصل میں نازل ہوئی تھی۔ اور جب وہ 4,00,000 درہم لے کر جانے لگا
تو حاکم شام کہتا ہے میں نے بہت سستے میں سودا کر لیا، ورنہ کون مجھے ملتا کہ جو علی کے اوپر نازل ہونے والی آیات اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ علی کے اوپر نہیں، کسی اور کے اوپر نازل ہونا۔ بہت سی ایسی روایتیں گڑھی گئی، نہ جانے کیسی کیسی عجیب و غریب روایتیں۔ ایک اور روایت آپ کو بیان کرو پھر مسئلے آگے بڑھاؤں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہمارے برادر بھی مانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت، ماشاءاللہ بلند آواز سے، ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون اور موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ جس طرح سے ہارون نبی تھا، موسیٰ کے بعد نبی ہارون آئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، باقی ساری خصوصیت جو ہارون میں ہے وہ تیرے اندر بھی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے کہتے ہیں، ذرا قرآن سے معلوم کریں ہارون کیا تھے موسیٰ کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہارون موسیٰ کے وزیر بھی تھے، موسیٰ کے وسیع بھی تھے، موسیٰ کے بھائی بھی تھے، موسیٰ کے اہل بیت میں بھی تھے۔ اب جان لو علی وہ ہے جو اہل بیت رسول میں بھی ہے، علی نبی کے بھائی بھی ہے، وزیر بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ اتنی متفق علیہ روایت سب کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک جملہ کہا تھا کسی موقع پر پروردگار انشاءاللہ انہیں بھی جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے، علامہ ڈاکٹر ضمیٰ اختر نقوی صاحب ٹیلی ویژن پر بات انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں ہوتا، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو صرف علی ہوتا، اور باقاعدہ انہی لفظوں کے ساتھ روایت موجود ہے۔ قبلہ کا تو موقع نہیں ملا تو اس روایت کو سنانے کا، لیکن روایت موجود ہے۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی العزیز المعتزلی نے روایت لکھی ہے کہ لولا خاتم النبیین، اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا، اے علی تو نبی ہوتا، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خاتم النبیین کے بعد کسی اور کو نبی مانتا، اور یہی تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب علی جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اور کیا نبی بنے گا؟ یہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ روایت جو اتنی مشہور ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کو کیسے تبدیل کیا گیا؟ کہنے لگے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلتی قارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہی مثال ہے کہ جیسے قارون کی موسیٰ سے۔ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا مالدار آدمی تھا اور اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی مال کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ سمجھ رہا تھا کہ مال خود کا کمایا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے زمین میں دھس دھس کر مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ مجھے صرف اتنا جملہ کہنے دیجیے، اگر قارون نبی نے کہا بھی تھا تو کسی ایسے کو قارون کے ساتھ ملاؤ جو غنی بھی ہو۔ مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ علی سخی تھے، علی کریم تھے، لیکن علی مال کو جمع کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو بھی آج کل جناب مالک اشرف کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ جناب مالک اشرف نے قتل کر دیا، جناب مالک اشرف نے قتل کیا، معلوم ہے قتل کا حکم کس نے دیا تھا، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انصاف الاشراف کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، بہت پرانی کتاب، 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے علامہ بلازوری کی۔ اس کتاب کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جناب عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ اقتلوا نعثلا فقد کفر، اس کو قتل کر دو وہ کافر ہو گیا۔ یہ فتویٰ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ فتویٰ جس نے دیا اس کا نام ذکر کیجئے، کس کے کہنے پر یہ کام ہو رہا تھا؟ وہاں سے دشمنی شروع ہوئی ہے۔ کیوں بلا وجہ ہمیشہ آپ کا نظرہ کرتا ہے تو محبان اہل بیت پہ کرتا ہے، کیوں دوسرا فرائض نظر نہیں آتے؟
اور پھر آگے بڑھ کے جنہوں نے کام کیا ہے اس کے اندر کس کا نام موجود ہے؟ جا کر دیکھیے اس کے اندر بڑے بڑے اکابرین کے نام ہیں، اور جنگ جبل میں جو علی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں ان کے نام موجود ہیں کہ انہوں نے آ کر یہ کام کیا۔ اس لیے اگر کہنا بھی ہے کہ مارنے والے پر لعنت ہو تو اس پر لعنت بھیجیے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی نے ان کے اوپر لعنت نہیں بھیجی تو نبی جس کے اوپر لعنت بھیجی ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نبی نے صرف علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجی، نبی نے صرف علی کے سامنے جنگ کرنے والوں پر لعنت بھیجی، نبی نے صرف علی کے مقابلے میں آنے والوں پر لعنت بھیجی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں جو جس زمانے میں بھی آیا ہے اس پر لعنت، کیوں؟ کیونکہ نبی نے بھیجی۔ ہم سنت نبی کے پابند ہیں، ہم شیعہ حقیقت میں ہی اہل سنت ہیں، کیونکہ ہم ہی تو سنت نبی کے ماننے والے ہیں۔ جس پر نبی نے لعنت بھیجی ہے ہماری بھی اس پر لعنت ہے، اور نبی جس کے دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے آج تک ہم ان کے دروازے پر سلام ہی بھیجیں۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ قسم خرید سے علماء حقہ کی صحت السلام دی لکھو اور آواز بلند پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جس پر نبی نے لعنت بھیجی ہے ہماری اس پر لعنت ہے، اور جس کے در پر آ کر نبی سلام کرتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، جس پر نبی سلام کرتے رہے ہم بھی اس پر سلام کرتے ہیں، اور جس پر نبی آنسو بہاتے تھے ہم بھی انہیں پر آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنا سنت نبی کو فالو کرنے والے ہیں اتنا اور کوئی نہیں ہے۔ چونکہ بات اصحاب مومن کی ہو رہی ہے اور بات بہت دن سے کہیں نکل جاتی ہے۔ دیکھیے گا اصحاب مومن کے اندر اب ایک ایسا شخص ہے جو واقعی موتی ہے، واقعی گوہر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بات کریں، یہی جو تیسرے، ایک ہے ہمارے پاکستان میں K2 اور ایک ہے تاریخ اسلام کے اندر K3، مجھے نہیں معلوم آپ پہنچے نہیں پہنچے، K سے خلیفہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے زمانے میں انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں 200 دینار بھیجے۔ دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے، 2 سونے کے سکے بھی کوئی بھیج دے ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ 200 سونے کے سکے دینار بھیجے۔ جیسے ابو ذر کے پاس ہے، ابو ذر نے کہا جو لانے والا تھا کیا سب کو خلیفہ نے دیا ہے یا صرف مجھے دیا ہے، یا صرف آپ پر خاص عنایت کی ہے؟ یہ سمجھ گئے مجھے خریدنا چاہتے ہیں، اور عام طور پر جب خریدنے والا خریدتا ہے تو یہ کہے گا تھوڑی خریدتا ہے یہ رشوت لے لیجیے، کہتا نہیں آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری سمجھ گئے، کہنا چاہتے تھے کہ یہ آپ لے لیجئے اور وہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ دے دیجئے۔ وہ علی کو کیسے دے سکتا جس کی بنیادوں کے اندر علی کی محبت عرش بس گئی ہے؟ اس لیے کیا جملہ ابو ذر غفاری نے کہا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اصبحت غنیا بولایت علی بن ابی طالب، میں تم سے زیادہ غنی ہوں، میں تم سے زیادہ امیر ہوں، کیونکہ تمہارے پاس درہم و دینار ہے، میرے پاس علی کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ کوئی علی والے کو خرید نہیں سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے،
عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے۔ نقصان ہے ولایہ علی میں تو پھر ہمیں ہر فائدے سے پہلے یہ نقصان چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی، اور بہت کم افراد وہ تھے کہ جو علی ابن ابی طالب کی محبت میں واقعاً خون کے آخری قطرے پر ساتھ لگے۔ اب میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ بہت سارے افراد کا ذکر کروں، لیکن آپ میں اپنی گنجائش نہیں، ان دو افراد کے طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا بہت اثر کہ جن کا دوران خمسہ مجالس نام آیا، اور نے عرض کیا تھا کہ ساتھ سرکار نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے میدان میں جو 4 ہستیاں مولا کائنات کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، ان میں ایک میثم تمار ہوں گے، ایک محمد ابن ابی بکر ہوں گے، ایک عمر ابن حمی کے خزائی ہوں گے، اور ایک اویس قرنی ہوں گے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ جناب اویس قرنی کیا کہنے ان کے، بہت سے نبی کے قریب بھی آئے تھے، وہ نبی سے دور تھے، اور یہ ایسے تھے جو نبی سے دور ہونے کے باوجود بھی نبی کے بہت قریب تھے۔ جب یہ یمن سے نکلے تھے، یمن اور مدینے کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں، یمن کے کسی علاقے سے جب یہ نکلے اور مدینہ شریف پہنچے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، میں رسول اللہ کا کلمہ گو ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ کیا رسول اللہ ابھی مدینے میں موجود نہیں ہیں؟ کہا پھر کتنی دیر میں آئیں گے، کب آئیں گے؟ کہا ہمیں تو بتا کر نہیں کہ کب آئیں گے، کب تشریف لائیں گے۔ تو کہا چلے میں انتظار کرتا ہوں۔ انتظار کرتے رہے کہ نبی تشریف لائیں۔ انتظار کرنا بھی اویس قرنی کی سنت ہے۔ انتظار کیا، کافی دیر ہو گئی، یہاں تک انہیں یاد آیا کہ میری والدہ جو بڑی بوڑھی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا رات سے پہلے پہلے گھر میں واپس آ جانا۔ اب یہ شش و پنج کے اندر ہیں، میں اپنے والدہ کو خوش کروں یا نبی کو راضی کروں اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوں؟ ان میں سے کون سی خدمت ایسی ہے جو واقعی کرنے کے قابل ہے؟ اور بہت بڑا امتحان ہے کسی عاشق کے لیے۔ کوئی علی کا عاشق ہو، جانتا اور تھوڑا سا انتظار کرے گا علی کا دیدار ہو جائے گا، اور وہاں پر میری اماں یاد کر رہی ہے، وہ بھی کہا جائے گا بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے اویس قرنی نے، بہت مشکل فیصلہ کیا اویس قرنی نے۔ فیصلہ کہتا ہوں جو رکھیے گا، اویس قرنی کا فیصلہ یہ ہے میں وہ کام انجام دوں گا جس میں میری ماں بھی خوش ہو جائے، میرا نبی بھی خوش ہو جائے۔ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اتنی امپورٹنٹ ہے رسول اللہ رسول کے لیے، اس لیے تو رسول کو مکے والے محمد نہیں کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ یہ کمٹمنٹ کے پورے ہوئے، کمٹمنٹ میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی بہانہ کسی حوالے سے کمٹمنٹ میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ وہ ایسے کرنے نے کہا جو محمد اتنا امین ہو، اس کا چاہنے والا بھی امین ہونا چاہیے، اس کے چاہنے والے کو بھی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے۔ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، لہٰذا اس وعدے کو مجھے نبھانا تھا۔ دوبارہ پہنچے، اور جب وہ چلے گئے رسول خدا جب تشریف لائے مدینے کے اندر تو کہنے لگے آج تو مدینے میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ ہاں ایک جناب اویس قرنی آئے تھے۔ کہا ہاں مجھے یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر آگے کا جملہ یہ جو ہمارے کم پڑا جاتا ہے، اویس قرنی سے کہنا کہ میں نے اویس پر سلام بھیجا۔ وہ اور ہوتے ہیں کہ جو نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اور وہ اور ہوتے ہیں کہ نبی جن پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر بیان کیا، کہا جو بھی اویس کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اگر دعا کروانا چاہے تو وہ اویس سے اپنے لیے دعا کروائے۔ اویس کو نبی نے مستجاب الدعوات کہا۔ اویس جو دعا کریں گے پوری ہوگی، جو کمٹمنٹ کا پورا ہو، نبی کی ایسی اس کے اوپر لطف کرم ہوگی۔ ضروری نہیں کہ انسان ظاہری آنکھوں سے حجت خدا کو دیکھ لے،
کبھی حجت خدا کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم ان کی آنکھوں کیا تلاش کر رہے ہیں، ان کو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر ان کے فرامین کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ خود ہم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور کتنے ہی واقعات ایسے موجود ہیں زمانے کے امام کے، کچھ لوگ جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے مسجد سیلا، مسجد کوفہ، مسجد جمکران، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دکان پر خود زمانے کے امام بنے۔ ایک ایسے ہی اپنے عاشق کی دکان پر آئے، تالے کی دکان تھی، بیٹھے رہے اور اس کو بتا دیا تھا کہ کسی کو بتانے کہ میں کون ہوں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بڑھیا آئی، بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس یہ تالا ہے، اس کی چابی نہیں میرے پاس، یہ تالا مجھ سے خرید لیجیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں۔ چیک کیا، اس سے چیک کرنے کے بعد کہا کہ میں اس کے آپ کو 8، میں آپ کی کرنسی بیان کر رہا ہوں، 8 روپے میں خرید لوں گا، 8 روپے میں خرید لوں گا۔ بڑھیا کہنے لگی کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ میں نے ساری مارکیٹ ڈھونڈ لی ہے اور سب کو جا کر چیک کر لیا ہے، کوئی مجھے 2 روپے سے زیادہ نہیں دے رہا، تم مجھے 8 روپے دے رہے ہو، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اس سے دوبارہ تالا چیک کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے تالا، صرف ایک چابی کی کمی، چابی کے ساتھ یہ 10 روپے کا بن جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ 10 روپے کے اوپر کچھ 2 روپے رکھ کے بھیج دیتے۔ تو 8 روپے کا یہ تالا ہے، میں اس کو خریدنے کو تیار ہوں۔ کہا 8 نہیں، تم مجھے 7 بھی دے دو تو بھی بہت ہے میرے لیے۔ اس سے زبردستی کہا کہ 7 ہی مجھے دے دو، میں اس پر راضی ہوں۔ 7 اس سے لی اور چلے گئی۔ جب چلے گئی، زمانے کے امام نے وہ شخص جو امام کو ہر جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، مسجد کوفہ، مسجد سیلا، ہر جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، کہا کہ اگر کوئی اس جیسا دکاندار بن جائے پھر وہ ہمارے پاس نہیں آتا، ہم اس کے پاس جاتے۔ اگر کوئی ایسا ایماندار بن جائے ہم خود اس کے پاس آتے ہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کا نام لینے والے ہوں تو تھوڑا تھوڑا سے ان کے نشے کا مطابق پیرا ہونے والی نہ بنے۔ جب جنت کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، ٹھیک ہے؟ جنت کا جب بھی ذکر آتا ہے جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہاں علی، کہاں ہم۔ جب جنت میں بھی آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر عمل میں بھی کچھ کچھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ دعا کا جملہ ہے، نماز فجر کی تعقیبات میں مانگنے والی دعا کی دعا کا جملہ یہ آتا ہے، اللہم احیینی علی ما احییت علی بن ابی طالب وامتنی علی کما امت علیہ علی بن ابی طالب۔ پروردگار تو مجھے ویسی زندگی دے جیسی زندگی علی بن ابی طالب نے گزاری، اور تو مجھے ویسی موت دے جیسی موت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ راستہ وہی ہے، البتہ ایک آخری جملہ، اور میں نے دیکھ لیا کہ دامنوں میں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے البتہ میرے مولانا نے یہ فرمایا ہے تم ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ انکم لا تقدرون علی ذلک، تم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ علی جیسے ہو جاؤ، تم میں طاقت نہیں علی جیسے ہو جاؤ۔ پھر کیا کریں مولا؟ پھر ہم آپ سے دور ہو جائیں؟ کہا نہیں، وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَصِدَاقٍ، لیکن تم علی کی مدد تو کرو۔ کیسے مدد کریں؟ کہا کوشش کر کے، عفت کے راستے پر آ کر، سچائی کے راستے پر آ کر، ہدایت کے راستے پر تھوڑی سی مدد تو کرو۔ علی کو بڑا ناز تھا عمار یاسر، علی کو بڑا ناز تھا مالک اشتر، علی کو بڑا ناز تھا میثر عمار پر جناب قبیل۔ بس عزیزو، ان تمام گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اصحاب امیر المومنین کا ہم ذکر سنیں تو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے وہ بھی معصوم نہیں تھے لیکن علی کے چاہنے والے بن گئے، اسی طریقے سے ہم بھی معصوم نہیں ہیں۔ دعا یہ ہے پروردگار ہمیں بھی علی کے چاہنے والوں میں قرار دے، اور جس نے بھی اس خمسہ مجالس کے اندر کسی طریقے سے حصہ ڈالا ہے، بالخصوص جو بانیان مجلس ہیں، حاضرین مجلس ہیں، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ اسی طریقے سے جو ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں جناب
ملتان عزاداری والے، اور اسی طریقے سے جناب آکاش صاحب جن کے آکاش عزاداری کا جنم چل رہا ہے، پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار اس عزا خانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پروردگار اس عزا خانے سے مزید خادمین اور محبان اہل بیت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج 20 محرم کی تاریخ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 19 محرم کی تاریخ اسیران کربلا کوفہ سے روانہ کر دیے گئے، اور جو کوفہ سے روانہ کیے گئے تو کیفیت یہ تھی کہ کربلا میں تو پھر بھی ان کے ساتھ دیگر خواتین موجود تھی، ساتھ دینے والی، خدمت کرنے والی، لیکن جب کوفہ سے شام کی طرف بھجوائے گئی تو کہا کہ صرف علی زادیوں کو، صرف حسین زادیوں کو شام لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے لیے کچھ قدم چلنا مشکل ہوتا ہے، نجف سے کربلا چلنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ہم جوان ہیں، چلنے کے قابل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس سفر کے اندر بچیوں کو لے کر جایا جاتا ہے تو بچیاں چل نہیں سکتی، اس لیے انہیں کندھے پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہائے، نجف سے کربلا جانے والی بچیاں کندھے پر سوار ہو کر جاتی ہیں، پھر بھی تھک جاتی ہے، حسین کی لاڈلی سینے پر سونے والی سکینہ، عباس کے کندھے پر نہیں ہے، علی اکبر کے کندھے پر نہیں ہے، شمر کے پاس یاد ہے، اور یہ بچی چلتے جا رہی ہے۔ اس بچی کے لفظ بہت سخت ہے، اور پھر اس بچی کو پیاس لگتی تھی تو ہمیشہ چچا کو یاد کرتی تھی، چچا کے علاوہ کسی سے پانی مانگا نہیں تھا، اس لیے یہ پتا نہیں تھا کسی اور سے پانی مانگتے تو پانی نہیں ملتا، تماچے ملتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک موقع آیا کہ شمر نے بڑھاؤ ڈالا، اپنے جتنے سپاہی تھے ان کو پانی پلایا، جب وہ پانی پلا رہا تھا اس بچی کو اتنی پیاس لگی، پانی نہیں مانگا، وہاں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں شمر پانی پلا رہا۔ اسے تھوڑا سا رحم آئے گا، یہ بھی دیکھے گا کہ میں بھی کھڑی ہوں، مجھے بھی پانی پلا دے گا۔ شمر نے دیکھ لیا، سکینہ کو دیکھا، لیکن سکینہ سے منہ پھیر لیا، آگے دوسروں کو پانی پلانے لگا۔ سکینہ کو محسوس ہوا پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو پانی پلائے گا، اگر پانی بچ جائے گا تو پھر مجھے بھی پلا دے گا۔ سکینہ انتظار کر رہی تھی، اگر برداشت کر سکے، شمر نے ایک سپاہی کو پانی پلایا، اور جب آخری سپاہی کو پانی پلایا تو پانی بچ گیا۔ سکینہ کو خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے یاد کرے گا، مجھے بلائے گا، لیکن کیا دیکھا، شمر نے یہ پانی اٹھایا اور اپنے گھوڑوں کے سامنے رکھ دیا، اپنے گھوڑوں کے سامنے رکھ دیا۔ جانور پانی پی رہے ہیں، رسول کی آج پانی نہیں پی سکتے۔ سکینہ دور سے ابھی بھی انتظار کرتی رہے، شاید اب گھوڑے بھی پانی پی رہے، پانی بچ جائے گا تو شاید اب بھی مجھے پانی پلائے گا۔ اللہ میں کیسے ادا کروں؟ اس مروں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا، پانی پھر بھی بچ گیا۔ آواز سکینہ لو، سکینہ دوڑی دوڑی آئی، اور جیسے اپنے ہاتھوں آگے کیا، اس مروں نے پانی ڈالا، لیکن پانی سکینہ کے چلوں میں نہیں آیا، زمین پر بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا نہ کرے کسی بچے کے اوپر تحزور کیا جائے۔ اس کے بعد روایت جو ہے علامہ رشید راشد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جہاں پانی گرا ہوا تھا اس ترائی میں سکینہ نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہائے میرا بدن تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، میرے بدن کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ میں کہوں گا یہ کوفے اور شام کی راہیں ہیں، سکینہ تمہارا بدن بھی کسی چیز سے لطفت ہوا، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ پانی تھی جس سے تمہارے بدن کو سیراب کیا گیا، لیکن کربلا میں تمہارے ازغر کو پانی سے سیراب نہیں کیا گیا، بدن خون میں رنگین ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازوں کا آزاد کیجئے گا۔ مولانا حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کا ذکر ہے، مولانا حسین کو قربانی پیش کرنا ہے۔ مولانا آپ نے تو قربانی پیش کی ہے، آپ کی بیٹی اور آپ کی بہنوں نے کیسے قربانیاں پیش کی؟ اللہ پھر اس منظر و سو بھی ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے لوگوں کو اہل بیت کا عاشق بنایا، کتنے یہودیوں کو مسلمان کیا، کتنے عیسائیوں کو مسلمان کیا، لیکن جو نام کے مسلمان چلے تھے،
یہ اتنے ظالم تھے، کہیں پر پڑا ہوا تھا یہ تازیانے مارتے تھے، یہ تماچے لگاتے تھے، یہ پانی بہاتے تھے، یہ مسکرہ اڑاتے تھے. اسی کیفیت کے ساتھ یہ کارواں ایک مرتبہ شام میں داخل ہوا. اچھا کرو میں پورے شام کی روایت پیش نہیں کروں گا، مجھے دیکھ کیوں نہ پیش کرنا ہے. جب سارے بازار سے ہوتے اللہ اکبر، آپ نے بھی دیکھا ہے نا ہمارے یہاں احترام ہوتا ہے، کبھی کوئی جلوس بھی نکل رہا ہو تو درمیان میں قناعت لگائی جاتی ہے، خواتین ایک طرف ہو، مرد حضرات دوسری طرف ہو. ارے ہمارے گھر کی خواتین اتحاد کا اتنا خیال، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، بڑے بڑے عالم بھائی سید سرکار ایک صحابی سے کہتے ہیں کچھ پیسے دیں، ان نیزہ برداروں سے کہتے ہیں نیزے وہ آگے لے کرتا ہے تاکہ نیزے اٹھانے والے کے اوپر ان کی نظریں آئے، ہمارے گھر کی خواتین پر نظریں نہ پڑے. ان راستوں سے ہوتے ہوتے علی کی بیٹی ایک مرتبہ دربار میں پہنچی، یزید سامنے موجود ہے، دربار سجایا گیا ہے، سوبرا اوبرا موجود ہے. بیوی سے ایک مرتبہ خطاب ہونا شروع ہوا، بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک سوال کیا، اگر وہ سوال سن سکے. فرمانے لگی بی بی یبنت طلقاء اب من العدل، اے طلقاء کی اولاد کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ تو یہاں موجود ہے، تیرے گھر کی عورتیں پردے کے پیچھے ہے، جو غلام زادیہ ہے پردے کے پیچھے، جو نبی زادیہ ہے ان کو بڑے آپ میں لایا جا رہا ہے. جیسے کہ جملے سنے پتہ یزید کی دیر بایا کہنے لگی یہ کون سی ہوئی بھی ہے تو ہم سے رفتو کر رہے ہیں. یزید نے کہا تو میری سادہ ہے تو پیچھے کرے نا. یزید کی سادہ کہتی ہے تو میں شہر میں جاتی یہ کہہ رہی ہے میں رسول کی آئے سے ہوں، تجھے اس نے حجاب پہ خیال نہیں، تجھے مجھے جیسے کہ حجاب پہ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بالنے والا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما، ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے رومانی حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہمیں شام کی، کربلا کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف فرما. پالنے والے محمد والے محمد کی شفاعت سے بہرمند فرما، ہمیشہ ان کی طرف سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے صدقے سے ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے. پالنے والے جو حاضرین ہیں مجلس ان تمام کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما. اس عزا خانی کو اور تمام امام بارگاہوں کو دن چلتی رات چلتی ترقی عطا فرما. پالنے والے علماء کرام مراجعین نظام کی حفاظت فرما. پالنے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص شہداء ملت جعفریہ، پروردگار میں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگار اس امام بارگاہ کی بھی شہداء ہیں، انہیں سفرہ امام حسین کا مہمان قرار فرما. پالنے والے ان پاک بیویوں کے صدقے میں ہماری کو اور بیویوں کے اور ہماری خواتین کی پردوں کو سلامت فرما. پالنے والے ان پاک بیویوں کی اولاد کے صدقے میں بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بے روزگار مومن کو بسر روزگار فرما. صاحبان روزگار کے روزگار پہ برکت و کثرت نصیب فرما. اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام حسر و زمان کے ضرور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شفاعت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.